الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محترم ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام اطمینان قلب کیسے حاصل ہو. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے مختصراً یہ بات رکھیں گے کہ ہم اپنے دل کو اطمینان کیسے پہنچا سکتے ہیں. دنیا میں رہنے والا ہر انسان سکون اور اطمینان قلب کا متلاشی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو چین ملے، سکون ملے، اطمینان ملے. ہر انسان یہ چاہتا ہے اور اس کے وسائل اور ذرائع بھی استعمال کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل کے پورا ہونے سے سکون ملتا ہے، چاہے وہ مادی وسائل ہوں یا پھر کوئی اور وسائل ہوں. انسان یہ سوچتا ہے کہ جسمانی تعلقات قائم کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لینے کی ہے کہ جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہیں جسے انسان اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وقتی طور پر، عارضی طور پر ہمارے دل کو سکون پہنچاتی ہیں، لیکن اس سے ہم کو حقیقی سکون، حقیقی اطمینان نہیں مل پاتا ہے. لوگ گولیاں کھا کر، دوائیاں کھا کر سوتے ہیں، نیند راتوں کو نہیں آتی ہے. آپ ہاسپیٹل میں چلے جائیں، بے شمار آپ کو ایسے مریض ملیں گے جنہیں نیند نہیں آتی ہے، دل کو چین نہیں ملتا، جبکہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، گھروں میں آرائش اور رہنے کی تمام چیزیں، زیبائش کی تمام چیزیں مہیا ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل کو سکون نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے سکون حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، دل کو سکون پہنچانے کے جو راستے ہیں، ان راستوں کو ہم نے چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار کر لیا ہے. آخر پھر ہمیں سکون ملے گا کہاں؟ کیسے ملے گا ہمارے دل کو اطمینان؟ وہ حقیقی اطمینان ہم اپنے دل کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن و حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ رات کے اندر، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل کو اللہ رب العزت کی یاد سے سکون ملتا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، حقیقی سکون ہے. اب انسان اپنے رب کو بھول گیا ہے، اس کو یاد نہیں کر رہا، اس کی طرف لوٹ کر نہیں آ رہا ہے، دنیا کے کام و کاج میں لگا ہوا ہے. نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی فرصت نہیں ہے، ذکر اذکار کرنے کی فرصت نہیں ہے. تو جب اللہ رب العزت سے رشتہ اس کا کٹا ہوا ہے، اللہ رب العزت سے وہ دور ہے، تو پھر مسلمانوں، میرے بھائیوں، بتاؤ کہ ایسے انسان کو سکون کیسے ملے گا؟ اگر رب سے آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو زندگی میں جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، جتنا بھی پیسہ ہو جائے، ہر چیز اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے، لیکن آپ کو حقیقی دل کا سکون نصیب نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے رب کی طرف نہیں لوٹیں گے، آپ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اپنے رب کو یاد نہیں کریں گے، تب تک آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا. جامع الصغیر کی روایت ہے، علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر من اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ کروں، نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک بہت ہی پاکیزہ عمل ہے،
اور ایسا عمل ہے جو تمہارے درجات کو بلند کر دینے والا ہے، اور یہ عمل اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرو، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں، میدان کارزار میں دشمنوں سے لڑو اور تم ان کی گردنوں کو مارو، وہ تمہاری گردنوں کو مارے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سا عمل ہے، کیوں نہیں بتائیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دل کا سکون بھی عبادت کے اندر رکھا ہے، دلوں کا اطمینان بھی عبادت اور ریاضت کے اندر رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر رکھا ہے۔ اب انسان قرآن کی تلاوت چھوڑ چکا ہے، رب کی کو یاد نہیں کر پا رہا، تو ظاہر سی بات ہے دل کا چین سکون کہاں ملے گا، وہ تو جائے گا ہی جائے گا۔ شیطانی راہوں کو اختیار کر چکا ہے انسان۔ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس کے نام سے وائرس پھیلا ہوا ہے، تباہی کا دور ہے، ہر طرف انسان پریشان حال ہے۔ اب دیکھیے ایسے حالات میں بھی انسان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، ایسے حالات میں جبکہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے انسان کو رب کی طرف رجوع کرنا تھا، رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا تھا، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی کہ اے رب ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم پر جو تو نے یہ عذاب نازل کیا ہے، یہ بیماری جو نازل کی ہے اس کو تو دور فرما دے۔ لیکن انسان ہے کہ اس بیماریوں کا مذاق بنا رہا ہے، اس کو سیریس نہیں لے رہا ہے، ایک تو مذاق بنا رہا ہے، دوسرا اللہ رب العزت کی طرف لوٹنا تھا اس طرح لوٹتا نہیں ہے، اور خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں کوئی بھی وبا وہ عذاب ہوتی ہے، لہٰذا یہ اللہ کا عذاب ہے جو انسانوں پر اترا ہوا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا ہے وہ زندہ اور مردہ ہونے کے برابر ہے، یعنی یاد کرنے والا اس کا دل زندہ ہے، جو اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ جب دل ہی مردہ ہو جائے تو پھر اس دل پر کوئی بھی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں، اس کے ذکر سے ہم اعراض نہ کریں، کیونکہ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا کہ ہم دنیا میں دیکھنے والے تھے، ہم دیکھا کرتے تھے، میں بینائی عطا کی تو نے، لیکن آج اندھا بنا کے اٹھایا۔ اللہ رب العزت کہے گا تو نے ہمیں بھلا دیا تھا، ہماری آیات کا انکار کیا تھا، ہماری یاد سے تم بھول بیٹھے تھے، ہمیں دور چلے گئے تھے ہماری یاد سے، اور جس طریقے سے تم نے ہمیں بھلایا آج تم بھی بھلا دیے گئے ہو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا۔ تو مسلمانوں یاد رکھنا ہم تو اللہ کو بھول گئے ہیں، لیکن اگر اللہ ہمیں بھول گیا تو پھر بچنا ناممکن ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، دنیا کی سپر سے سپر پاور جو ملک ہے دنیا میں سب اپنے اپنے دروازے بند کر چکی ہے، لیکن اللہ اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت اس پر تالا لگا دے، اسے بند کر دے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ رب العزت سے معافی مانگو اور دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اسی لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر سکون قلب حقیقی معنوں میں اگر چاہتے ہیں، اپنے دل کو اطمینان حقیقی معنوں میں دینا چاہتے ہیں،
تو پھر ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے گناہوں کو مٹانے والی چیز اللہ کو یاد کرنے سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ رب کی یاد کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ رب ہمارا آسمانی دنیا پر آ کے ہمیں پکارتا ہے۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، کوئی ہے رزق چاہنے والا، کوئی ہے شفا چاہنے والا، لیکن ہم ہیں، وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اسے یاد نہیں کر رہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا اللہ ہم سے تو ناراض تو نہیں ہے؟ کیا ہمارا رب ہم سے بہت خفا تو نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا۔ ساری پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، واحد حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ اب سکون قلب، مسلمانوں سکون قلب حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ کن کن ذرائعوں سے ہمیں سکون قلب حاصل ہوگا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں گے، عملی زندگی میں نافذ کریں گے تو ہمیں حقیقی معنوں میں سکون قلب ملے گا، ہمارا دل حقیقی طور پر سکون حاصل کر پائے گا اور مطمئن ہو جائے گا، مکمل سکون ہمارے دلوں کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ وہ کون سے راستے ہیں جس سے ہم حقیقی معنوں میں سکون قلب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس وبا سے، اس بیماری سے محفوظ فرمائے جو ابھی چل رہی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔